مطلب ہمارے یہاں پہ کوئی پیرامیٹر سیٹ ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی معافی مانگ لے تو معاف نہیں کرنا ہے. حالانکہ ہمارے دین میں یہ کہ یار معاف مانگ لے چاہے وہ ظاہری طور پہ کیوں نہ ہو, کیونکہ آپ اس کا دل نہیں دیکھ سکتے, تو ظاہری طور پہ بھی معافی مانگ لے تو وہ بھی معاف کر دینا. یار وہ بڑا مشہور شعر ہے نا کہ کسے خبر تھی کہ لے کے چراغ مصطفیٰ بھی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہا بھی. وہی والی بات ہے کہ اب میں فیصل بھائی سے نا یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا, یار فیصل بھائی آپ ایک چیز بتائیں, آپ نے اتنا بڑا اسٹیپ اٹھا لیا, یار بہت بڑی ہمت چاہیے اسٹیپ اٹھانے کے لیے اس معاشرے میں جہاں عدم برداشت, انٹالرنس اس لیول پر جا چکی ہے کہ یار آپ اگر کسی کو بچانے کے لیے جا رہے ہو تو آپ کی لائف کو تھریٹ ہے. بالکل ایسی ہے. آپ خود اپنے آپ کو بچانے کے لیے پھر وہ ڈرتے ہو کہ پتہ نہیں مجھے چھوڑیں گے لوگ یا نہیں چھوڑیں گے. آپ کے ساتھ اس طرح کو کوئی انسیڈنٹ ہوا کہ لوگوں نے آپ کو تھریٹ کیا؟ دیکھیں یہ اس واقعے کے بعد کچھ شاید مجھے کہیں سے پتا چلا کہ کوئی میرے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ کسی نے دھمکیاں وغیرہ لگائی ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, کسی جماعت نے کسی نے بھی مجھے کوئی دھمکی نہیں لگائی ہے. لگائیں گے بھی تو کیوں لگائیں گے بھائی؟ میں نے کون سا برا کام کیا ہے؟ ہاں میں نے تو شیطان کے اگینسٹ کام کیا ہے. اگر میں نے بات یہ رسول اللہ اگر وہاں ہوتے تو کیا کرتے؟ بات تو وہی ہے کہ وہ جو میں ان کا امتی ہوں, جو وہ کرتے وہ بھی میں کر رہا تھا. زبردست. تو میں کیوں کسی کے کوئی مجھے دھمکی لگایا غلط کام کرنے کے لیے؟ سب بھائی ہیں, مسلمان بھائی ہیں, غلطی ہے چھوٹی موٹی سب ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, مگر یہ کوئی ایسا کیس ہے نہیں کہ جس میں کوئی اگینسٹ کام کر رہا ہوں. تو میں نے اس شخص کو بچایا. حضرت علی کا واقعہ جو ہے وہ آپ بتاتا ہوں کہ اس میں جب ایک شخص گستاخی کر رہا تھا رسول اللہ کے سامنے, تو رسول اللہ نے حضرت علی کو بلا کے کہا تھا اس کی زبان کاٹ دو. تو وہ عملی طور پہ زبان کاٹنے کے لیے تھوڑی کہا تھا, تھوڑی دور لے گئے, اس کو چھوڑ دیا, دوسرے دن وہ آگے مسلمان ہو گیا. انڈرسٹینڈنگ کا معاملہ تھا نا دونوں کے درمیان, انہیں نے جو کہا وہ سمجھ گئے, اور وہ جا کے پتا تھا کہ میں نے اب کرنا کیا ہے. بات یہ ہے کہ موقع تو دیں کسی کو, چلے کوئی اور بھی ہو تو کم سے کم اس کو موقع دینا چاہیے. معافی مانگ رہے تو بھائی, اب یہ کون سا اسلام ہے یار کہ جس میں آپ قتل کر رہے تلے میں معافی مطلب کوئی معافی مانگ رہا ہے اس کو معافی نہیں دے رہے. تو یہ سارے کام تو رسول اللہ نے کیے ہی نہیں, یہ تو شیطان والے کام ہے. کیونکہ اس نے بھی تو کہا اللہ سے, جب ڈیبیٹ ہوئی تھی اس کی, تو اسے کہا تھا نا کہ میں آپ کے دین میں اتنی رد و بدل کر دوں گا کہ وہ ثواب اور ایمان سمجھ کے کریں گے. تو شیطان کو چاہیے کیا؟ حسد, جلن, بغض, بدلہ, خون, تو وہ بہکانے کے لیے بھی تو اس کو ڈھیل ملی ہے نا بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ بات ایک کامن آدمی کی نہیں ہو رہی ہے, یہاں پہ بات ہو رہی ہے جو مار رہے تھے وہ مسجد کے کچھ لوگ تھے, یعنی کہ مولانا حضرات ٹائپ کے تھے, جو دین سیکھتے ہیں باقاعدگی سے اور اس کو فالو کرتے ہیں, اس کو آگے بڑھاتے ہیں. مطلب ان کا ایکٹ ایسا ہونا, ایک مطلب یہ ایک نارمل بندہ ہو نا, جاہل بندہ ہو, جو ان پڑھ ہو, جس نے کبھی دین کی تعلیم نہیں لی ہوئی ہو اور اس کو انسانیت کی کوئی چیز نہیں پتا ہو, اگر وہ یہ کام کر رہا ہو نا, ہم اس کو بولتے ہیں کہ یار یہ تو سالہ ہے ہی شیطان. لیکن ایک بندہ جو مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے اتنی انسانیت کی زندگی کہ یار وہ بندہ پتہ نہیں کس سچویشن میں ہوگا, اگر اپنے بال گلے کر رہا ہے, گرمی بھی ہے, ہو سکتا ہے گرمی کی وجہ سے کر رہا ہو, تم نے اس کو ایسے ہی کھینچ دیا, اس کو نل لگا, اس کو جو بھی چیز لگی اس کی وجہ سے اس کا دماغ توازن جو ہے اس وقت کے لیے بلائنڈ ہو گیا. وہ آف کورس جب آپ کو کوئی چیز سر پہ پڑے تو آپ وہ ہو جاتے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو کرنے والے لوگ تھے نا وہ باشعور لوگ تھے. اگر دیکھا جائے, اگر دنیاوی نظریات سے دیکھا جائے تو وہ باشعور لوگ تھے. اور جب وہ ایسی چیز کریں گے نا تو ہم یہ مطلب میرے دماغ میں سوال اٹھتا ہے کہ یار یہ ہم کیا ٹارگٹ سیٹ کر رہے ہیں, کیا نیشن کو ہم سکھا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ پاکستان کا قانون ہمارا کیا کہتا ہے اس میں؟ دیکھیں دنیا کا کوئی بھی قانون ہو کسی بھی ریاست کا, باشمول پاکستان, وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے فیصلہ خود کر لینا ہے. اس نے ایک ادارہ بنایا ہوا, طریقہ کار سیٹ کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی مثال کے طور پہ چور پکڑ لیا جاتا ہے رنگے ہاتھوں, تو اس کا کام ہے کہ جی پولیس کے حوالے کر دیا جائے. پولیس چلان پیش کرتی ہے, وہ عدالت میں پیش ہوتا ہے, اس کے بعد کارروائی ہوتی ہے. یہ ایک پورا ایک نظام بنا ہوا ہے. اب جی میرا دل چاہ رہا ہے اور میں کچھ وہی فیصلہ کر لوں, تو اس طرح سے تو بھائی اور بھی بہت سارے لوگوں کے دل ہیں, وہ بھی اگر سب فیصلے سڑک پہ ہونے لگے اور اپنے مطابق ہونے لگے تو معاشرہ تو افراتفری کا ویسے شکار ہو جائے گا. امن و سلامتی سب ختم.
تو ریاست تو کبھی بھی نہیں چاہتی. اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ اسلام نے یہ کہا کہ جس ریاست میں آپ اس کی پاسداری کریں, اس کے تمام قوانین کی پاسداری کریں. تو ہمیں مذہبی طور پہ بھی سماجی طور پہ بھی جو تربیت ملتی ہے, دونوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے پاسداری کرنی ہے. جہاں تک رہی بات ایسے معاملات کی, اس میں ہمارے یہاں 295C بہت مشہور ہے, جس پہ عموماً الزام اسی پہ عائد ہوتے ہیں, کوئی بھی کارروائی کی جاتی ہے اسی پہ کی جاتی ہے. اب ہمارے یہاں لا قانونیت بھی بہت زیادہ ہے. اب مثال کے طور پہ جیسے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی اس کو پولیس کے حوالے کر دیں, اگر میں کر دیتا تو بات وہی ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کر دیا ایک طرح سے, ان کے حوالے کر کے. وہ جب لے کے جائیں گے 4 کو پتہ چلے گا, پھر ایک بڑی بھیڑ وہاں جمع ہوگی تھانے کے باہر, اور پھر کیا ہوگا جی, ہماری جو اپنے محافظ ہیں ان کو بھی اپنی جان کے لالے پڑ جائیں گے, وہ بھی بھاگیں گے. تو ہم اتنے اسٹرانگ ہیں نہیں نا. وہ کیا کرتے آخر میں وہاں پر حملہ کرتے اور اس کو مار دیتے. تو پتہ لگا عدالت تک تو کیس پہنچا ہی نہیں, ابھی تحقیقات ہو ہی نہیں. تو نہ تحقیقات ہو رہی ہے, نہ پوچھ گچھ ہو رہی ہے, نہ اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے ایسا کیا ہے کہ نہیں کیا, تاکہ اس پہ سزا پھر لگائی جائے یا اس کو بری کیا جائے اس نے اگر ایسا کچھ نہیں کیا. تو تقاضے تو پورے ہو ہی نہیں ہے. تو کبھی بھی ہمیں جو ہے وہ ایک اچھا شہری ہونے کے ناطے کبھی بھی قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا سب سے اچھا طریقہ ہے جی پولیس والوں کو کال کر کے بلا لیجیے اور اس کے حوالے کر دیجیے, باقی وہ جانے عدالت جانے.